اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، اپنے علم اور نور سے مدد فرمائیے۔ نماز کے معاملے میں بات کریں گے اور اس کے اوپر کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ اس میں ساتھ رہیں۔ مکمل تفصیل سے بات ہوگی نماز کے تمام احکام اور مسائل کے بارے میں، کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ نماز کے تمام مسائل کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی، اس کے وقت کے بارے میں بات ہوگی، رکعتوں کے بارے میں بات ہوگی۔ یعنی بالکل زیرو سے ہم بات شروع کر رہے ہیں تاکہ ہر کسی کو بات سمجھ میں آ سکے۔ تو نماز کیا ہے؟ ہر دن رات میں 5 مرتبہ خدا کی عبادت کا وہ خاص طریقہ ہے جسے مسلمان ادا کرتے ہیں، نماز کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث میں سکھایا ہے۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر سمجھ بوجھ والے بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ جو اسے فرض نہ جانے کافر ہے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، پر اگر کوئی نماز کے فرض ہونے کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے۔ کیا بچوں پر بھی نماز فرض ہے؟ نابالغ لڑکا اور لڑکی پر اگرچہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، اگر بچے کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اس کو نماز پڑھنا سکھائی جائے، اور جب 10 برس کا ہو تو اس کو سختی سے نماز پڑھائی جائے، حالانکہ اس پر ابھی فرض نہیں ہوئی۔ فرض اس پر ہوگی 15 سال کی عمر میں، یعنی لڑکا اور لڑکی ہر صورت میں 15 سال کی عمر میں بالغ ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کی فضیلتیں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے، اور بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور قرآن شریف میں ہے کہ نماز آدمی کو بری باتوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نمازی آدمی اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہوتا ہے، اس کے رزق میں، کاروبار میں، عمر اور ایمان میں نماز کے باعث ترقی ہوتی رہتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہیں، اور جو شخص نماز کا پابند نہیں وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ آدمی کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے؟ تو لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں پورے 15 برس کی عمر میں 15 برس کی عمر ہو جانے پر اسلام کے قانون میں بالغ مان لیے جاتے ہیں، اور نماز روزہ وغیرہ ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ شریعت کے احکام ان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ نماز کے وقتوں کا بیان، دن اور رات میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ہر نماز کا پورا وقت کیا ہے؟ تو فجر کی نماز کا وقت پو پھوٹنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک، اور ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے اصلی سائے کے علاوہ دگنا ہونے، یعنی 1.5 یا 2 گھنٹے دن رہنے تک ہے۔ اور عصر کی نماز کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے سورج ڈوبنے کے پہلے تک ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شفق غائب ہونے تک ہے، یعنی مغرب کی اذان کے بعد سے زیادہ 1.5 گھنٹے تک، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے فجر ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ تو
تو آسان الفاظ میں اس کو یوں عرض کر دیتے ہیں کہ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے گی فجر کا وقت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد 20 منٹ جو ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی، نفلی سجدے والی کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور اس کے 20 منٹ بعد آپ پھر کوئی بھی نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔ پھر زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ موسموں کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، اور روز اس کے وقت میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہ کبھی 11:30 بجے شروع ہوتا تو تقریباً 45 منٹ رہتا ہے، 40 سے 45 منٹ، تو 11:30 شروع ہوتا تو 12:15 تک رہتا ہے، پر یہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ زوال کا وقت ہے، یہ دوسرا مکروہ وقت آ گیا، اس میں بھی کوئی سجدے والی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ پھر مغرب سے 20 منٹ پہلے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے جو ہے یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی کوئی سجدے والی عبادت نہیں کی جا سکتی، نفلی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ پر اس دن کی اگر کسی کی اثر رہتی ہے اور مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے تک، کیونکہ مغرب کے 20 منٹ پہلے جو ہیں یہ مکروہ اوقات شروع ہو چکے ہیں، پر ابھی عصر کا وقت تو جاری ہے، وہ مغرب تک رہے گا۔ اس دن کی اگر کسی کی اثر رہ گئی ہے تو وہ اس مکروہ وقت میں بھی اس دن کے اثر پڑ سکتا ہے۔ تو بات یہ ہو گئی کہ ظہر کا وقت، فجر کا وقت تو جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے گی ختم ہو جائے گا، اور ظہر کا وقت عصر کا وقت شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے تک رہے گا، اور عصر کا وقت، ظہر کا وقت عصر شروع ہونے سے پہلے 1 منٹ تک رہے گا، اور عصر کا وقت مغرب شروع ہونے سے پہلے 1 منٹ تک رہے گا۔ اور مغرب کا وقت لوگ کہتے ہیں کہ بس ایسے ستارے نکلے یا تھوڑا سا بھی اندھیرا ہوا تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، یہ صرف 15-20 منٹ کا وقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ مغرب کا وقت بھی رہتا ہے عشاء کا وقت شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے تک۔ اور پھر ایک اور بھی غلط فہمی ہے کہ رات 12 بجے کے بعد عشاء اگر پڑھیں گے تو مکروہ ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عشاء کا وقت بھی فجر کا وقت شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ تو یہ وقتوں کا بیان تھا۔ اور نماز کی رکعتیں 5 وقت کی، وہ کہتے ہیں نماز 12 بجے کے بعد عشاء کی جو مکروہ ہو جاتی ہے، تو مکروہ اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے، اور سورج رات کو نہیں ہوتا، دن کو ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات تھے، اور نماز کا کہ ٹائمنگز میں نے آپ سے عرض کیے ہیں۔ نماز کی رکعتیں 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ تو رات دن کی نمازوں میں 17 یعنی 17 رکعتیں فرض ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ اور سب نمازوں میں کتنی رکعتیں سنت موقدہ ہیں؟ تو 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ 2 وقت یعنی آپ 2 فجر کی، فجر میں آپ 2 سنت موقدہ پڑھیں گے اور پھر 2 فرض پڑھیں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ترتیب بتا دیتا ہوں پہلے، کہ جب صبح فجر کی نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھی جائے گی، 2 سنت موقدہ پڑھیں گے اور 2 فرض پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز میں 4 سنت موقدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ، پھر 2 نفل۔ عصر میں 4 سنت موقدہ ہیں، پھر 4 فرض ہیں، اور مغرب میں 3 فرض ہیں، 2 سنت موقدہ ہیں، 2 نفل ہیں، اور عشاء میں 4 سنت غیر موقدہ ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت موقدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر واجب ہیں، اور پھر 2 نفل ہیں۔ تو اس طریقے سے پورے دن میں 48 رکعتیں جو ہیں وہ انسان پڑھتا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں 48 رکعت بنتی ہے، اور اس میں سے 17 رکعت جو ہیں وہ فرض ہیں، اور اس میں سے 12 رکعت جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، اور 8 رکعت جو ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور 8 رکعت جو ہیں وہ نفل ہیں۔ تو وہ جو 12 رکعت سنت موقدہ ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس کو یاد کرنے کی بجائے 8 رکعت غیر سنت موقدہ یاد کر لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ کیسے کہ عصر کی جو 4 رکعت سنت، عصر کی جو 4 رکعت ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور عشاء کی جو 4 رکعت ہیں یہ بھی سنت غیر موقدہ ہیں۔ تو یہ 8 رکعت ہو گئی۔ اس کے علاوہ باقی دن میں جتنی بھی ہیں رکعتیں وہ سب سنت موقدہ ہیں، اور سنت موقدہ پڑھنی چاہیے،
اگر کوئی چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا کیا فرق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمل کو لگاتار کیا وہ سنت موقدہ ہے، اور بغیر عذر کے کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کو اگر ہم بغیر عذر کے چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور سنت غیر موقدہ وہ ہے جس کو حضور نے ہمیشہ پڑھا پر بغیر عذر کے کبھی کبھی چھوڑا، تو یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ جیسے عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں یہ غیر موقدہ ہیں، تو یہ 8 غیر موقدہ سنتیں ہو گئیں دن میں، اور 12 سنتیں موقدہ ہو گئیں۔ کون کون سی؟ فجر کی 2 سنتیں موقدہ ہیں، ظہر کی پہلی 4 سنتیں موقدہ ہیں، پھر 4 فرض پڑھیں گے، پھر 2 سنتیں موقدہ ہیں۔ ایسے عصر میں تو آپ کو بتا دی ہے کہ 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ پھر مغرب میں 3 فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھیں گے یہ بھی موقدہ ہیں، اور پھر عشاء میں پہلی 4 سنتیں تو غیر موقدہ ہوگی، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ ہیں۔ تو اس کو خلاصہ کلام کر دیتے ہیں کہ 48 رکعت ہوتی ہیں دن میں، اور 48 رکعت میں 17 رکعتیں جو ہوتی ہیں وہ فرض ہوتی ہیں، اور 12 رکعتیں سنت موقدہ ہوتی ہیں، 8 رکعتیں سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں، اور 8 رکعتیں نفل ہوتے ہیں، اور 3 وتر واجب ہوتے ہیں۔ تو وتر کی نماز فرض ہے یا سنت؟ تو وتر کی 3 رکعتیں نہ فرض ہیں نہ سنت بلکہ واجب ہیں۔ انشاءاللہ باقی نماز کے مسائل اگلے پروگرام میں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔